اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انفرادی طور پر وہ ایمان ہے۔ ایمان کے لیے ایمان پر جب مسئلہ آ جائے تو ساری نعمتیں ایمان پر قربان ہو جاتی ہیں۔ ماہ محرم کے شروع میں یہ درس دیا گیا کہ یہ ہجری سال کا پہلا دن بتا رہا ہے کہ ایمان کے لیے اگر ملک چھوڑنا پڑ جائے تو ملک چھوڑ دو، یہ بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی نعمتوں میں سے بڑی نعمت امن اور سکون والا ملک یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے علاقے اپنے ملک کے لیے دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمنهم منهم بالله واليوم الآخر۔ مکے کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ساری دنیا سے اس کی طرف رزق کو جمع فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی تو پھر اس کی قدر بہت ضروری ہے۔ نعمت کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور بسا اوقات نعمت موجود ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ملتا، گویا کہ وہ نعمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثال پر ایک شخص ہے، اس کے 5-6 بیٹے ہیں یا 10 بیٹے، لیکن کوئی بھی کام کا نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہ ہوتا ہے تو اچھا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ 5-6 بیٹے گویا کہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ موجود ہیں، موجود ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں۔ تو بسا اوقات اللہ رب العزت اس نعمت فوائد اور نفع کو چھین لیتے ہیں، پھر فائدہ ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ نعمت اللہ نے چھین لی۔ اور بسا اوقات ایک بچہ ہے لیکن وہ راحت اور سکون کا ذریعہ بن رہا ہے، گویا کہ وہ 1000 اولاد سے بہتر ہے۔ یہ نعمت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نعمت کا چھن جانا اور نعمت کا دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نعمت کس طریقے سے چھین لیتا ہے۔ ایک دکان ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ دوسرے بندے کی 10 دکانیں ہیں، اتنا فائدہ نہیں ہے۔ ایک فیکٹری ہے لیکن اللہ نے اتنی برکتیں اس میں رکھی ہیں کہ 10 فیکٹری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور 10 فیکٹریوں والا کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ان 10 فیکٹریوں کا۔ اللہ رب العزت نے وہ نعمت اس سے چھین لی ہے جو منافع کی نعمت۔ اصل فائدہ کی چیز سے ہی، منافع کی چیز ہی کو نعمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ملک بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بطور نعمت کو 1947 میں عطا فرمایا۔ یہ آسانی سے نہیں ملا، 10 لاکھ لوگوں کے خون سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بنیاد آسان نہیں، کوئی مٹی اور گارے سے اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ ان مسلمان ماؤں بہنوں کی روحیں، ان کی جسم، ان کی عزتیں تار تار ہوئی ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے مال کی قربانی دی ہے، جان کی قربانی دی ہے، زمینیں اپنی چھوڑی ہیں، مال چھوڑا ہے، وطن چھوڑی ہے، اولاد شہید کرائی ہے۔ اس وجہ سے کرائی ہے، 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ کرائی۔ 2 قومی نظریہ کہ دنیا کی دھرتی پر یا تو مسلمان قوم ہے یا کافر قوم ہے۔ مسلمان قوم، اس کی تہذیب بھی جدا ہے، اس کی تمدن بھی جدا ہے، اس کا رہنا سہنا بھی جدا ہے، اس کا نظام عدل بھی جدا ہے۔ اس لیے تو یہ ملک نہیں بنایا گیا تھا، ورنہ تو آج بھی ہمارے ساتھ غیر مسلم اس میں ملک میں رہ رہے ہیں، کافر بھی رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، عیسائی بھی رہ رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب اتاری ہے اس کتاب کی نیچے ہم زندگی گزاریں گے۔
ان قوانین کے نیچے ہم زندگی گزاریں گے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری ہیں، جس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے سکون ہے، ہمارے لیے راحت ہے، ہمارے لیے چین کا ذریعہ ہے۔ ورنہ تو کون سی چیز وہاں کم تھی؟ اگر عمارتیں تھیں تو وہاں بڑی بڑی عمارتیں موجود تھی، اگر زمین تھا تو زمین وہاں بہت زیادہ تھی، اور کون کون سی نعمتیں تھیں جو یہاں موجود ہیں اور وہاں موجود نہ تھی؟ ان ماؤں بہنوں کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں، وہ لاکھوں انسان جو کٹے ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ انہوں نے تو قرآن کی عظمت کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا۔ آپ پاکستان بننے کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ ہماری ایسی ماں بہنیں تھیں کہ جب کفار نے ان کے گھروں پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں اٹھایا، اپنے زیور کو نہیں اٹھایا۔ گھر سے کوئی چیز اگر کسی مسلمان ماں بہن نے اٹھائی ہے تو وہ اللہ کی کتاب اٹھائی ہے، کہ یہ کافر آئے گا اس اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کرے گا، میرا زیور قربان ہو جائے، میرا معصوم 5 مہینے کا بچہ ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے، سال کا بچہ ہے، ماں کو سب سے محبوب ہوتا ہے، اپنے بچے کو نہیں اٹھایا، اللہ کی کتاب کو اٹھایا ہے اور دریا میں چھلانگ لگا دی ہے کہ اس کتاب کو بے عزت نہ ہونے دیے۔ تاریخ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں، اور ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ملک اسی لیے بنایا تھا کہ اللہ رب العزت کی کتاب کی بالادستی ہوگی، اپنے باغات ہم نے اسی لیے چھوڑے تھے، اپنے مال، اپنی دکانیں، اپنے رشتہ دار ہم نے اس لیے چھوڑے، اور بہت بڑی ہجرت ہم نے کس واسطے کی تھی؟ کون سی کمی تھی وہاں پر؟ یہ ساری چیزیں وہاں موجود نہیں تھا تو ایک اللہ رب العزت کی کتاب کا قانون نہیں تھا، نہیں تھا تو اللہ کی کتاب کے قانون کے نیچے زندگی گزارنے والے نہیں تھے۔ بڑے مزے سے آئے، بڑے شوق سے آئے، بڑے لگن سے آئے، بڑے قربانی دے کے آئے، پورے کے پورے خاندان کٹ گئے، جلا دیا گیا، سر کاٹ دیے گئے، ماؤں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے قربان دی کس کے لیے؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر سب کچھ قربانی کیا۔ یہ گانے بجانوں کے لیے ملک نہیں بنا، یہ ناچنے کے لیے نہیں بنا، یہ فضولیات اور کرپشن اور چوری اور حسد اور بغض اور دشمنی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا اس کے لیے نہیں بنا۔ اس کی بنیاد صرف ایک کلمے پر رکھی، اور جتنا جتنا ہم اس مقصد سے دور ہوتے گئے اتنی ہمارے درمیان میں نفرتیں پیدا ہونی۔ محبت کا سبب تو یہی کلمہ ہے نا، اس کلمے سے جتنا دور ہوگا تو پھر کوئی سندھی بن جائے گا، کوئی پٹھان بن جائے گا، کوئی سرائکی بن جائے گا، کوئی ارائی بن جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا اور کوئی کیا بن جائے گا، مسلمان کون ہوگا؟ قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس اللہ کے کلمے اور اس قرآن کی برکت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، کوئی چیز بھی ان کو دلوں کو جوڑنے والی نہیں تھی سوائے اس کتاب کے اور اس کلمے کے، اس کلمے اور کتاب نے ان کو جوڑا۔